رضا کے لیے روزہ رکھا، یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے تیرا حکم ہے تو میں نے اپنا کھانا پینا اور وہ تمام منہیات جن کا منع ہے قرآن و حدیث میں اس سے رک گیا، یا اللہ تیرے حکم پر تجھے راضی کرنے کے لیے تیری محبت میں جو کام اللہ کی محبت کے لیے کیا جائے گا اس میں اثر انگیزی ہے، اس میں اثر انگیزی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے کہ روزہ کوئی رسمی عبادت نہیں ہے، یہ ایک انقلابی عبادت ہے، یہ ایک انقلابی عبادت ہے جس سے انسان کی فکر میں اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، نفسیاتی فوائد بھی ہیں، فکری عملی فوائد بھی ہیں کہ انسان عملاً مستعد ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے جب آتا ہے تو سرکاری معلوم جس طرح نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جس نے گزارا ماہ رمضان مبارک ایمان اور احتساب کے ساتھ، دو شرائط روزے کی بھی دو شرائط۔ نمبر 1 ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت، حضوری کی کیفیت، اور وہ الحمدللہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ گناہگار سے گناہگار بھی اگر روزہ رکھتا ہے، ہمارے چھوٹا سا بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں ایک کلی اندر لے جا سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں لے جاتا۔ اسے پتا ہے روزہ اللہ کے لیے کچھ جاتا ہے، اور اگر روزہ کھول دیا تو پھر اللہ کو جانتا ہے۔ لوگ اگر سمجھ لیں میرا روزہ ہے تو کچھ فائدہ ہے۔ یہ تو ہوا ایمان کے حضور کی کیفیت میں، اس کی محبت میں ایمان کے ساتھ اور احتساب۔ دوسری چیز یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف افطار ہو یا پہلا عشرہ ہو یا لیلۃ الجائزہ، آخری دن، آخری رات، اگر احتساب نہیں ہے پھر روزہ بیکار۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو سال بھر میں اس کے گناہ ہوئے تھے اللہ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے دار نے روزہ رکھا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوگا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بندے کو بخشوں گا، دو شرائط کے ساتھ ایمان اور احتساب۔ اب ایک چھوٹی سی کیلکولیشن انسان اپنے ساتھ تو کر سکتا ہے، یار رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے میری مطالعے کی کیا کیفیت تھی، میرے کھانے پینے پر میرا کتنا کنٹرول تھا، میرے خواہشات پر میرا کتنا کنٹرول تھا، حقوق العباد کی طرف کتنا میرا زور تھا، حقوق اللہ کی طرف میں کتنا غافل تھا، عبادات میں خشوع خضوع، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن سے محبت، یہ ایک مہینہ پہلے کیا تھی اور ایک مہینے کے بعد کیا ہے۔ اگر تو ہم یہ کیلکولیشن نہیں کر رہے تو پھر سمجھے کہ ہم رمضان کو کم حقوق نہیں ملا۔ ہم اس کو ایک روایت جس طرح سب رکھ رہے ہیں اس طرح بھی رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ انقلابی مہینہ ہے، اللہ نے اس میں چھوٹ بھی دی۔ دین اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسانی فطرت سے اعراض کرے، اس کو مخالفت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تھوڑی چھوٹ بھی دی ہے۔ جو مریض ہے، جو یوں سمجھیں کہ جس کو جسمانی عارضہ ہے اور وہ حالت مرض میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں مریض ہے، اب دیکھیں یہاں پہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کتنا آسان اصول دین اسلام نے دیا، کوئی زور زبردستی نہیں رکھی، آپ شوق سے رکھ سکتے ہیں، جسم آپ کا اس قابل ہے۔ سفر کی اگر حالت میں اتنی مشکلات ہیں اور سفر مطلب اس کے جو اصول ہیں، پہلی چیز مرض کے اصول یہ ہے کہ اگر مرض میں شدت کا اضافہ ہے، ناقابل برداشت اگر آپ کا روزہ ہو رہا ہے تو آپ ان روزوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جو سارا سال مریض ہی رہتا ہے تو سارا سال رکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہے
شیخ فانی جس کو کہے آپ یا ایسا مرد جو سارا سال آئے گا تو پھر تو وہ فدیہ دے دے، جو بعد میں صحت مند ہو سکتا ہے وہ اس زمانے سے ماہ رمضان والے میں فدیہ دے اور باقی دنوں میں وہ روزہ رکھے، ماہ رمضان اگلے رمضان کے آنے سے پہلے روزہ رکھے۔ جو شیخ فانی ہے وہ فدیہ دے، جس نے جان بوجھ کے چھوڑا یا جان بوجھ کے توڑا وہ کفارہ ہے، 2 مہینے متتابعین 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو ایک روزے کے عوض میں کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ الگ ہے، فدیہ الگ ہے۔ فدیہ اتنا ہے جتنا جزیہ ہے 300 روپے کا فدیہ ہے، یہ فطرانہ جتنا ہوتا ہے تو فطرانہ یہ ایک انسان کی فطرت کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ آپ مر بھی رہے تو روزہ رکھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ یہ ضرور بتایا کہ بہتر یہ ہے، آگے دیکھیں کیا الفاظ آ رہے ہیں، فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض یا مسافر ہے تو ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کریں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ دے دے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم، جو اس سے زیادہ جو فدیہ یعنی 300 روپے نصف سا جو تھا وہ تقریباً 300 روپے بنتا ہے، یعنی 2 کلو 700 گرام 85 ملی گرام نصف سا، یعنی اس کی مقدار کیا ہوگی تقریباً 300 روپے، 270 روپے سمجھے گا، 300 روپے لگا دیں۔ جو اس سے زیادہ فدیہ دینا چاہتا ہے رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر بہتر ہے کہ زیادہ فدیہ دے دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ بیمار تو ہو، تھوڑی سی بیماری اللہ کی برداشت ہے، روزہ رکھ کے تو دیکھو، یہ میرا ذمہ تو شوگر کا مریض نہیں ہے، ہر ساری پرابلم دیکھتے ہیں، یہ ذاتی میرا تجربہ ہے، طبیعت خراب ہو آپ روزی کی نیت کر لیں، بولے اللہ میری مدد کر کے میں نے رکھ لیا، بس پورا آپ نے کرا، خدا کی قدم سو اور مجھے تجھے صحیح فجر پڑھے، فجر پڑھ کے قرآن مجید پڑھے، 2-2.5 سپارے آرام سے آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے، 2 سپارے پڑھے، 2 سپارے پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، جتنی طبیعت خراب نیت کر کے سوئے اور اللہ سے مدد مانگے، آپ ایک مرتبہ کہ اللہ میں نے روزہ رکھی ہے، میرے روزے کو آپ معاف کر، آپ کے لیے رکھا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں ہر سال میرا تجربہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ روزے اس سال ایک بھی نہیں رکھ سکتا، یہ مجھے الحمدللہ اللہ کو ایک آپ ایک مرتبہ نیت کر لیں، نیت میں بڑی پاور ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کا فرمانا کیا فرمانا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم نہیں جانتے اس بات، یعنی بعض اوقات بیماری میں نفس کہتا ہے چھوڑ دو یار بہت مسئلہ ہو جائے گا، میں کہتا ہوں چھوڑو نہیں، قرآن کہتا ہے رکھ دو، اور اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہیں نہیں کرنا۔ تو اللہ نے نفسیاتی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے امت مسلمہ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ وقت آئے تو وہ فوجی پوچھتے کہ مجھے ٹریننگ تو دی ہے لیکن میدان جنگ میں لڑنا نہیں آتا، انسانیت کے ان کو بھی ٹریننگ کا ساری کہتے ہیں جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر گئے، اس وقت تو وقت تھا اسٹینڈ لینے کا، تمہیں تیار کیا تھا، تمہیں اتنا مضبوط بنایا تھا، تمہیں ٹریننگ دی تھی، جب لڑنے کی بات آئی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، عمل کی تعلیمات دین میں شعور پیدا کرنے کی تعلیم، لیکن یاد رکھیے اگر صرف تین و قال سے قرآن نصیحت ہے، اگر صرف جناب قرآن کے پڑھنے سے اور اس کے درس سے آتا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی جنگیں نہ کرتے، کبھی تلوار نہ اٹھاتے، کبھی صحابہ کو تیار نہ کرتے، اللہ کے نبی سے زیادہ دین کو سمجھتے۔ دین کا ایک حصہ یہ کہ قرآن سے واضح و نصیحت کا کام کرو، قرآن سے لوگوں کے دلوں کو تذکیر کا کام قرآن سے کرو، لوگوں کو فکری طور پہ قرآن سے آپ قریب کریں، قرآن کی فکر لوگوں کو اتاریں۔ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قرآن سے قربت کا مہینہ ہے، قرآن سے فکر لینا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔
لیکن کیا اللہ کے نبی نے یہی کیا؟ جب وقت قیام آیا تو فرمایا بدر کی جنگ میں لڑے، جب وقت قیام آیا تو فرمایا احد کی جنگ میں لڑے، جب وقت قیام آیا تو خیبر کی جنگ میں لڑے۔ کتنے آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے جن کو علوم قرآن میں دسترس نہ تھی، لیکن وہ تلواریں انہوں نے ضرور چلائی تھی میدان جہاد میں، جس سے کیا ہوا؟ اسلام کو غلبہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب صرف تشکیل سے نہیں آتا،